خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ناظرین، ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، وعدے کی تکمیل کرنا، کوئی کمٹمنٹ کر لینا اور پھر اس کو مکمل کرنا، اس کو آخر تک پہنچانا، کوئی وعدہ پورا کر کے توڑ دینا اور اس کی تکمیل نہ کرنا، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے ہم جانیں گے کہ ایفائے عہد کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نظر میں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کس طریقے سے وعید فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام نے، تبع تابعین نے کس طریقے سے ایفائے عہد کے جو ہمارا اسلامی ایک بہت شعار ہے اس کو کس طریقے سے پورا کیا۔ اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ انتہائی قابل، باعمل، اور اگر میں اسکالر کہوں تو بے جانا ہوگا، اگر میں عالم دین کہوں تو بے جانا ہوگا، جو آج ایک بار پھر ہماری اس نشست میں جلوہ افروز ہیں، علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب۔ کل کی طریقے سے میں ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ پھر ہماری اس نشست میں ہم خاکساروں کی دعوت پر تشریف لائے۔ میری سعادت۔ بہت شکریہ۔ علامہ صاحب، ایفائے عہد اصل میں اس کی کیا حقیقت ہے اللہ اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں؟ ایفائے عہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اقرار کرے یا ایک انسان کا دیگر انسانوں سے جو معاہدہ ہو اس کی پاسداری کرے، جس کا اقرار کرے، جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ ایفائے عہد کا مطلب ہوتا ہے اپنے عہد سے وفا کرنا۔ جو شخص اپنے عہد سے وفا نہیں کرتا اس کے اوپر سوالیہ نشان یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ تم نیک اعمال کرو ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، تم نیک اعمال کرو ہم جنت کے دروازے تم پر کھول دیں گے۔ تو جو شخص بندوں سے اپنا وعدہ پورا نہ کرتا ہو وہ اللہ سے کس امید پر اللہ کی عبادت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے۔ تو جو شخص اللہ سے امید رکھتا ہے، کہ یقین رکھتا ہے کہ ہمارا رب قرآن میں جو ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم دین کو تھام لو، تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو اللہ پر جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بندوں سے اپنے اس وعدے کے معاملے میں عہد شکنی کے مرتکب ہوں۔ عہد شکنی کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان کا مسلمان سے وعدہ ہو، کسی سے کوئی وعدہ ہو، کسی سے کوئی وعدہ ہو تو اس کی پاسداری کرنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ خوشی کے وقت جب تم بہت زیادہ خوش ہو اس وقت کبھی کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو، کسی سے کوئی وعدہ نہ کرو، اس لیے کہ انسان خوشی میں بہت سارے وعدے کر لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، ہاں یہ بھی میں کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا۔ فرمایا جب کوئی وعدہ کرو تو پورے سوچ سمجھ کے کرو، اس لیے کہ تمہیں اسے پورا کرنا ہے، اسے پورا کرنے کی صلاحیت تم میں ہے یا نہیں، اس وقت کرو کہ وہ خوشی کی کیفیت تو چلی جائے گی۔ آپ حلقہ یاراں میں ہیں اور خوشی آپ پہ خوشگواری کا ایک تاثر ہے، اس دوران آپ نے بہت سارے وعدے کر لیے اور پھر وہ خوشی کا تاثر چلا گیا تو پھر آپ کو اس پر ایفائے عہد میں مشکل پیش آئے گی۔ فرمایا خوشی میں وعدہ نہ کرو، اور فرمایا کہ جب کبھی غصے میں ہو تو غصے کے عالم میں کسی کو سزا نہ دو، اس لیے کہ تم غصے میں جب سزا دو گے تو عدل کے تقاضے پورے نہیں کرو گے، تمہارا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ خوشی میں وعدہ نہ کرو، وعدہ کرو نارمل حالت میں۔ وعدہ کرنا، وعدہ پورا کرنا، یہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، اب جیسے ہمارے دین کی تو تعلیم ہے نا، ان العہد کان مسئولا، قیامت کے دن عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب ہم اپنی زندگی میں ایک عہد ہے جو کم سے کم دن میں 5 مرتبہ تو کرتے ہیں، اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد ہے سورہ فاتحہ۔ عہد ہم کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے چلا۔ ہم اپنے اس وعدے سے کتنے وفادار ہیں جو ہم وعدہ صبح و شام کر رہے ہیں؟ کاروباری امور میں آج دنیا میں
اعلیٰ ترین شخصیت اور کردار کی تعلیم کے لیے ہمیں مغرب کی دنیا سے حوالے لینے پڑتے ہیں. یہ کس قدر ہماری اخلاقی گراوٹ ہے. بہت ہم بد نصیبی ہے ہماری. ہم قرآن کے ماننے والے، محسن انسانیت کے ماننے والے، اعلیٰ ترین اقدار رکھنے والے، ہم ایفائے عہد کے لیے، کاروباری امور کے لیے، اور ایک زمانے میں علم و فن ہماری اساس ہوا کرتی تھی. یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کسی شخص کی تعریف کی کہ وہ شخص بہت اچھے کردار کا ہے، بہت خوب ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسی بات پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا، فوراً سوال کیا کہ وہ شخص لوگوں سے معاملات میں کیسا ہے. معاملات میں کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے تم نے اس کو صرف مسجد آتا جاتا دیکھا ہو. بالکل. ہو سکتا ہے تم نے اسے رمضان میں سحر و افطار کرتے دیکھا ہو. اللہ اکبر. تم نے اسے تسبیحات پڑھتے دیکھا ہو. یہ بتاؤ کہ لوگوں سے معاملات میں کیسا ہے. اس لیے کہ اچھا ہونا، وہ نمازی ہونا، یہ اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. روزے دار ہونا اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے. اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارا لوگوں سے معاملات کیسا ہے. معاملات کیسا بہت. علامہ صاحب، لوگ آج کل نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، ہاں بھائی میں تمہارے لیے کام کر دوں گا. نوکری کی اور اس کے بعد پورے دن وہاں پر تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد اور گھر چلے گئے اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا. ٹھیک ہے، کیا یہ بھی وعدہ خلافی میں آتا ہے؟ یقیناً یہ وعدہ خلافی میں آتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی جس کام کی اجرت لے رہا ہے اس کی ایک جاب ڈسکرپشن سیٹ ہے کہ اسے روزانہ اپنا یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، یہ اسے ڈیوٹی اسائن ہوئی ہوئی ہے، اس کے وہ پیسے لے رہا ہے. تو جس چیز کے وہ پیسے لے رہا ہے اگر وہ اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کرتا، نتیجہ اگر خلاف توقع آئے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اپنی طرف سے کوشش میں کمی کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. اور اس کی آمدنی پر سوالیہ نشان ہے. آمدنی کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ وہ آمدنی آیا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ وہ خود اسیس کرے گا یا اس کا کوئی اور وہ خود چیک کر سکتا ہے کہ جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے کیا اس نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا وقت دیا. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں ان کی کیا بتاؤں، ایسی شخصیات میں نے دیکھی ہیں کہ آفس کے استعمال کا اگر قلم گھر میں غلطی سے لے آئے تو اس میں یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ بچہ اس سے ایک لفظ بھی لکھ سکے اور اگلے دن لے جا کر اس کو واپس آفس میں رکھا ہے. یہ دیانت داری ہے، یہ ایفائے عہد ہے، یہ اپنے کام سے مخلص ہونا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے کام سے مخلص نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے وہ توقع کرے گا کہ اس کا رب اس سے مخلص ہو، اس کے بندے دیگر بندے اس سے اخلاص سے پیش آئیں. اچھا، کیا اسلام نے اس کی سزا مقرر کی اگر کوئی اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، مس کمٹمنٹ کرتا ہے؟ وعدہ خلافی کے لیے اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے اس دنیا میں کہ کسی انسان پر سے انسانوں کا اعتبار اٹھ جائے. اس لیے کہ وعدہ خلافی ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی انسان عہد شکنی کا مرتکب ہوتا ہے تو انسان اس پر پھر اعتبار نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں اس کی زبان کا بھروسہ نہیں، اس کی زبان کا اعتبار نہیں. مسلمان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ ترین دین کے ماننے والے ہیں لیکن اپنے عمل میں اس دین سے مکمل دور ہیں. اگر ہم اپنے عمل میں اپنے دین سے جڑ جائیں، وعدہ پورا کرنا ہے، ہمیں امانت داری کرنی ہے. اب امانت داری سے مراد یہ نہیں کہ کوئی چیز کسی کو دے دی تو اس کی حفاظت کرے. ہر وہ چیز جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اس کے لیے امانت ہے اور اس امانت سے اس کو عدل کرنا ہے. اسی طریقے سے وہ بندہ لوگوں سے جب کوئی ڈیل کرے اس ڈیل کو اسے مکمل کرنا ہے. اور اگر کوئی ڈیل کینسل ہوتی ہے تو وہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی، وہ فرام دا بوتھ ویز، دونوں پارٹیز کسی ایک ٹرمز کنڈیشنز پر اگر ایگری ہوں تو پھر وہ وعدہ ختم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ جس سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی اس پر ایگری کرے. تو ہمارے ہاں تو وعدے کی بڑی اہمیت ہے لیکن ہم نے اس وعدے کی اہمیت کو، لوگ کہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، اب تو یہ محاورہ وجود میں آ گیا. حالانکہ رات گئی بات گئی نہیں، ہر لمحہ آن ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن ہر چیز کا، جیسے سورہ تکاثر میں آخری آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر وہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے قیامت کے دن ہم تم سے پوچھ لیں گے. قیامت کے دن یعنی کہ اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب ہوگا، تم اکاؤنٹیبل ہوگے، جواب دینا ہے. بالکل بالکل. جی علامہ صاحب، کوئی میسج دینا چاہیں گے عوام کو، قوم کو، کسی بھی حوالے سے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے؟ میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو اس کو ہم رسماً نہ کہیں، عادتاً نہ کہیں، زبان پر یاد کیا ہوا ایک جملہ سمجھ کر نہ دہرائیں، بلکہ جب دل سے کہیں اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ میں چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم پر چلوں، تو میری مدد کر، تو بندہ ایفائے عہد سمیت تمام جتنی خیر کے راستے ہیں ان سب کو اختیار کر لے گا اور تمام برائیوں سے بچ جائے گا۔ صرف ایک بات اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اخلاص کے ساتھ طلب کرے کہ اے میرے رب میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر دے۔ آمین۔ کسی شخص سے وعدہ خلافی ہو جائے تو وہ اس کے دل میں اس بات کا غم ہو تو وہ پھر اس کو کیسے کور کر سکتا ہے؟ اگر کسی شخص سے وعدہ خلافی ہو جائے تو اس کا تدارک دو صورتوں میں ممکن ہے۔ جس سے وعدہ خلافی ہوئی ہے، جس کے حق میں ہوئی ہے، اگر وہ شخص زندہ ہے تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے وعدہ خلافی کر کے غلط کیا تھا تو اس کا مداوع کرے، اس کی تلافی کرے۔ اس میں صرف توبہ استغفر اللہ کہنے سے کام نہیں ہوگا کیونکہ یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ حقوق العباد میں جس کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے اس کا مداوع کرے۔ اگر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے وارثوں کو تلاش کرے، اس کے ورثاء کو جی، اور اس کے ورثاء سے مداوع کرے۔ اور اگر وہ شخص دنیا سے جا چکا ہے، ورثاء کا پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں، رابطے میں نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی طرف سے جو وعدہ خلافی ہوئی ہے وہ چیز، وہ رقم یا کوئی چیز جس معاملے میں وہ صدقہ کرے اور دعا کرے اللہ سے کہ اے اللہ فلاں شخص سے میرے طرف سے یہ بدسلوکی ہو گئی، یہ میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، اس کا اجر اس کو عطا فرما دے، تاکہ قیامت کے دن وہ شخص آپ سے وعدہ خلافی کے متعلق جب سوال نہ کرے، جب سوال کرے تو آپ کا دیا ہوا صدقہ وہ اس کے طرف پیش کیا جا سکے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی اسلام میں ذمہ داری سے جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے اور اس کے پورا نہ کرنے پہ کس قسم کی وعید سنائی گئی ہے۔ رمضان بھی ہمیں ایک وعدہ پورا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم صبح جب اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب مغرب تک ہم کوئی چیز نہیں کھائیں گے، ہمارے سامنے پانی یا جوس کا گلاس پڑا ہوا ہوتا ہے تو ہمارا کیونکہ رب سے وعدہ ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف دیکھتے تک نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارا وعدہ ہوتا ہے۔ تو وعدہ اصل میں ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارے ذہن و دل کی ایک کمٹمنٹ ہے، ہمارے احساسات کی ایک عکاسی ہے کہ ہم نے اس وعدے کو کسی بھی طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کے صدقے میں، ان روزوں کے صدقے میں ہمیں وعدہ پورا کرنے والا بنائے، کمٹمنٹس کو پورا کرنے والا بنائے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور بے شمار خوبصورت معلومات جن کا کہ ہمیں علم نہ تھا اس سے آج ہمیں بہرہ مند فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف۔ برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سحر ٹرانسمیشن اور رنگ و نور کی اور برکتوں کی، رحمتوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک انتہائی سینئر سیاسی اور رہنما، سماجی شخصیت جو نہ صرف سیاست کے اعتبار سے جانے اور مانے جاتے ہیں بلکہ سماجی اعتبار سے بھی اپنا ایک ماشاءاللہ خاصہ رکھتے ہیں، بڑی خدمات ہیں، YSR آرگنائزیشن کے پریسیڈنٹ ہیں۔ اس اعتبار سے YSR فاؤنڈیشن کے اعتبار سے، اس کے پلیٹ فارم سے، اس کے جھنڈے تلے، اس امبریلا کے میں رہتے ہوئے کیا کیا خدمات انجام دیں جس نے ڈائریکٹلی ملک و ملت کو فائدہ پہنچایا، ملک و ملت میں رہنے والے افراد کو فائدہ پہنچایا۔ گفتگو کریں گے، چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی جانب، اور میں آج کے اس پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہوں گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سید فراز لیاقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں فراز صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ بہت اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھ کر کے، اور آپ کے حوالے سے آپ کی خدمات اور آپ کا تعارف سن کر کے اور زیادہ اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان بہت بہتر جا رہے ہیں۔ پہلا روزہ آیا اور آج 5واں روزہ۔ جناب آپ بلیو کریں کہ مجھے آج شام فرینڈ ملے کہ یار تمہاری رنگت بہت کالی ہو رہی، دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ روزے میں سماجی خدمت میں بس لگے ہیں کہ اللہ پاک قبول کرے کہ روزے سے جو بدنی عبادت کی جاتی ہے تو وہ الحمدللہ اللہ پاک قبول کرے۔ اس کے علاوہ جو ہم یہ راشن ایکٹیویٹیز ہماری چل رہی ہیں آج کل رمضان میں، تو اس لیے ہم ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے ہیں راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے۔ تو اچھا، یہ YSR آرگنائزیشن آپ رن کر رہے ہیں، اس کے آپ پریسیڈنٹ ہیں؟ جی بالکل۔ کیا اس کا حدود اربا ہے؟ کیا اس کی اغراض و مقاصد ہیں؟
کس شہر میں یہ کام کر رہی ہے اور اس کا کیا آپ تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جناب YSR کا فل فارم ہے ینگ سوشل ریفارمرز. اوکے. تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانے کے جی لیے زیادہ ٹائم لوں گا. بالکل جناب وہ یہ کہ ینگ سوشل ریفارمرز ایک یوتھ بیس آرگنائزیشن ہے جس کا موٹیو ہے امپاورنگ یوتھ فار سسٹینیبل فیوچر. تو ہم لوگ فری آف کاسٹ یوتھ کے لیے پورے پاکستان بھر کی یوتھ کے لیے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ سیمینار آرگنائز کرتے ہیں, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کانفرنسز آرگنائز کرتے ہیں. اور اسی طرح الحمدللہ 15 سال سے ہمارے کاروان چل رہا تھا. لیکن جب یہ کووڈ آیا تو اس کووڈ ہم نے فیل کیا کہ صرف سیمینار اور کانفرنسز سے ہی کام نہیں بنے گا, بلکہ اس کووڈ میں جن لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں, لوگ جو ہے پریشان, ان کو راشن نہیں مل رہا, تو پھر ہم نے اس دوران YSR فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اور اس کے تحت الحمدللہ ہم نے اس پورے کووڈ میں 2020 اور 11 میں اور اس سال بھی الحمدللہ ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کی کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز میں جا کے, اور یہی نہیں پاکستان کے 70 سٹیز میں ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے. 70 سٹیز میں؟ جی بالکل. تو الحمدللہ پورے ایک ہیرارکی ہماری بنی ہوئی ہے. تو اس کے تحت ہم نے پورے پاکستان بھر میں اس راشن کی ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنایا. ہمارے اس میں فیملی ڈونرز تھے جو کہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں, کزنز ہیں, دوست احباب ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس میں. صحیح. اچھا, آپ سماجی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کووڈ ایک اس صدی کا ایک بہت بڑا المیہ تھا جس میں نہ صرف غریب آدمی بلکہ درمیانے طبقے کا اپر مڈل کلاس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی متاثر ہوا شدید اعتبار سے. لوگوں کی گاڑیاں بک گئیں, لوگوں کے گھر بک گئے, لوگوں کا پیسہ جو تھا وہ سارا ختم ہو گیا. تو کیا آپ نے اس طرح کے سفید پوش حضرات کی بھی مدد کرنے کی کوئی فارمولا آپ نے مینٹین کیا کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے تھوڑا سا کور کرنا ہے؟ جی بالکل. بیسکلی ہمارے, چونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ YSR فاؤنڈیشن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک YSR یوتھ بیس آرگنائزیشن ہے. جی. تو ہمارے الحمدللہ ممبرز ہیں کافی سارے ملک بھر کے اندر, تو ان کے اپنے ریفرنسز ہیں. تو ان میں ہی ہمیں کئی ایسے لوگوں نے رابطہ کیا جن کی جابس ختم ہو گئے, جن کے بزنس تباہ ہو گئے. تو ہم نے پھر ان کی باقاعدہ ویریفیکیشن کر کے جو ہمارے ڈونرز سے ہمیں فنڈنگ دی ہوئی تھی اس کے تحت ہم نے انہیں اسمال بزنس بھی اسٹارٹ کروایا. اور الحمدللہ یہی نہیں, میں ایک واقعہ بتانا ضروری سمجھوں گا. بالکل. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ کے دوران لوگ پریشان تھے تو بعض لوگ سڑکوں پر بھی نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں ہاتھ پھیلا رہے تھے کہ ہماری مدد کی جائے. تو ہم نے فوکس کیا کہ ہم گھروں پہ جا کے ان لوگوں تک راشن پہنچائیں جو لوگ باہر نہیں نکل سکتے, جو سفید پوش لوگ ہیں, جو کسی آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو میں آپ کو ایک واقعہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم اورنگی ٹاؤن کے 11 نمبر ایریا میں, 10 نمبر ایریا, 11 نمبر ایریا میں ہم تھے. تو وہاں پہ ہماری ایک ہائیسٹ تھی, اس میں راشن بھرا ہوا تھا. ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے گھروں پہ نوک کرتے تھے, ان کو نوک کر کے ہم بیگس دے رہے تھے. تو میرا بھانجا میرے ساتھ تھا, تو اس نے مجھے ذکر کیا کہ ماما اس گھر میں تقریباً 70 سالہ بوڑھی خاتون تھی. تو وہ ایسے جھولیاں پھیلا کے دعائیں دے رہی تھی کہ بیٹا بہت شکر کہ تم یہاں پہ راشن لے کے آ گئے, ہم تو بڑے پریشان تھے, کچھ ہے نہیں. اور میرے پڑوسی میری مدد کرتے, اس بیچارے کی خود جابس ختم ہو گئی اور ان کے وہاں بھی کچھ کھانے کو نہیں, تو بھی مجھے کہاں سے دیں. تو تم نے بہت اچھا کیا کہ آپ ہمارے اس ایریے میں آ کے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو الحمدللہ بس اللہ قبول کرے اس نیکی کو ہماری. اور ہم ایک چیز اور بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ہم جو بھی اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو ہم کسی کو بھی اگر راشن دیتے تو ہم اس کی نہ تصویریں کھینچتے ہیں, نہ ہی کوئی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں, کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہے. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم راشن بیگس پیک کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس ٹائم پہ ویڈیو بناتے ہیں کہ جب بیگ سارے رکھے ہوئے ان کی ہم نے پکچر کھینچ لی اپنے ڈونر کو دکھانے کے لیے, پھر وہ بغیر کسی پکچرز کے ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. بہت اچھا کرتے ہیں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور جو مدد کی جا رہی ہے, جو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, اس فکر کے اوپر آپ جو ہے عمل کر لیں. ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں آپ کی. یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کیسے آپ کی انٹری ہوئی؟ جناب آپ کو پتہ ہے کہ سماجی کام ہم جب کر رہے ہوتے تو الحمدللہ ایک وہ لمیٹڈ پیمانے پہ ہوتا ہے, اور ایک لمیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے, لمیٹڈ ذرائع ہوتے ہیں, لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. تو سیاست میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو آپ کو ایک بڑے واسط پیمانے پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اسی لیے میں نے قدم رکھا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عملی طور پہ مزید بہتر طریقے سے میں اپنے ملک و ملت کی, اپنے پاکستان کی بھی خدمت کر سکوں. تو اصل مقصد آپ کا جو منشور ہے وہ اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے, نہ کہ سیاست میں آنے کے بعد کوئی ذاتی جو ہے وہ فائدہ. نہیں, ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا لاکھ شکر, اللہ پاک نے ویسے ہی الحمدللہ بہت نوازا ہوا ہے. میں سرسید یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں, الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کے اندر پڑھاتا ہوں. تو الحمدللہ وہاں جاب کے بعد جو فری ہوتا ہوں تو میں سماجی کام کرتا ہوں. عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی سیاست میں لوگ جاتے اس وجہ سے ہیں کہ جی ہمیں کوئی مقام ملے گا, کوئی درجہ ملے گا, ہماری PR بنے گی, اور پھر آگے چل کر کے ہم جو ہے وہ مختلف فوائد اٹھائیں گے. حالانکہ اگر ریاست مدینہ کی بات کی جائے تو وہ عمر تھے جو اگر ایک چادر کا ٹکڑے کا سائز کے مطابق اگر وہ سب میں تقسیم ہوئی ہے تو اس سے 1 انچ بھی زیادہ لینا اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. تو آج کل کے جو ہمارے لیڈرز ہیں, جو ہمارے رہنما ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ
اس وہ جو ان کا جو فارمولا تھا اس کو پورا کرتے ہیں ہمارے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو پاکستان کی دیگر سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی رہنما ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ سب کو اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں۔ سر میں اپنی بات کر سکتا ہوں کیونکہ میری تو الحمدللہ نیک نیت یہ نیت صاف ہے۔ پاکستان کے الحمدللہ 2 بار نمائندگی کی ہے میں نے اقوام متحدہ کے اندر، ماشاءاللہ، تو اللہ پاک نے بڑا اعزاز بخشے صرف نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر، تو مالک کا بڑا احسان ہے۔ تو میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا جتنے بھی ہمارے سیاسی پارٹی کے رہنما لیڈرز ہیں کہ جب آپ پاکستان کو سرو کریں گے تو یہ کرما کا قانون ہے جو کہ لوٹ کے واپس آپ کے پاس آتا ہے۔ بالکل، اگر آپ نیک نیتی سے عوام کی خدمت کریں گے تو لازمی آپ کی نسلوں کے آگے منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل ایسا۔ اچھا، کچھ فنڈز وغیرہ ملتے ہیں جیسے کوئی ایم این اے بن جاتا ہے یا کوئی ایم پی ہے یا اور نچلے درجے پہ، تو وہ فنڈز کا کیا واقعی میں صحیح استعمال ہوتا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم طور پہ تو صحیح استعمال ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جس میں کافی ہرڈلز آتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو ہماری پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہے تو ان کی کوشش یہی رہی کہ وہ بہتر طریقے سے فنڈ کو یوٹیلائز کر سکے، اور الحمدللہ بہت بہتر پیمانے پہ ترقیاتی کام بھی ہوئے 4 سالہ دور کے اندر۔ بالکل، چلیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ اور سیاست میں جو ہے وہ حقیقتاً ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اگر کسی کو ذمہ داری دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہمارا سیگمنٹ تھا کمٹمنٹ والا، وعدہ پورا کرنا، یہ وعدہ پورا کرنے سے مترادف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے لوگ جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں نا، بالکل، جو ووٹ کی طاقت ہے یہ آپ لوگوں کا بھروسہ لے کے آتے ہیں عوام کے اندر، تو اگر آپ ان کی کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اتریں گے، ان کے کام نہیں آئیں گے، آپ اپنے حلقے میں نہیں جائیں گے، بالکل، تو نیکسٹ ٹائم وہ عوام آپ کو کبھی بھی چوز نہیں کرے گی۔ تو آپ نے لازمی اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور ان کی جو مسائل ہیں ڈور ٹو ڈور جا کے آپ نے ان کے مسائل کو حل کرنا جو بڑا ضروری ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے نا، وعدے ایک مثال کے طور پہ وعدے کر لیے 50، جی جی، اب جب الیکٹ ہو گئے ماشاءاللہ گدیاں مل گئیں، سیٹیں مل گئیں، تو اس کے بعد آخر میں سال کے آخر میں دیکھا کہ ان 50 وعدوں میں سے کوئی 2-4 ہی پورے ہوئے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں نظام سے ہی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، لوگ کسی ایم این ایم پی کو ووٹ دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سڑک بنوا دے گا، یا ہمارے پانی کا مسئلہ حل کر دے گا، یا ہمارا سیوریج کا مسئلہ حل کر دے گا، جبکہ سر یہ سیوریج پانی کا مسئلہ لوکل باڈی کا کام ہے کرنے کا۔ یہ نہ عوام کو زیادہ اویئرنیس ہے ہمارے، نہ لوگوں کو پتہ ہے، تو وہ پھر ایم این ایم پی کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ ہمارے گھر ہمارے ایریا میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ یہ کام لوکل باڈی گورنمنٹ کا ہے۔ اچھا، اکثر میں نے دیکھا کہ کسی ایم این اے نے جو اپنے فنڈ سے یا لوگوں سے کلیکشن کر کے روڈز بنا دیے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا جو اچھے کام ہوا ہم اس کا ظاہر سی بات ہے کہ ہم سر یہ ڈیوٹی نہیں ہے ایم این اے کی، ان کی ڈیوٹی صرف لیجسلیشن کرنا ہے، قانون سازی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عوام میں جب تک ہم اویئرنیس نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک عوام کو ہماری نہیں شعور آئے گا کہ آگے ہو کیا رہا ہے، کس کا کیا کام ہے، کس کی کیا ڈیوٹی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ابھی جیسے کے ایم سی کا ادارہ ہے کراچی میں، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ پراپرلی ورکنگ کر رہی ہوں، کوئی سڑک نہیں ٹوٹی ہو۔ ابھی انڈر پاسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینوویشن کا کام چل رہا ہے، تو دیگر بھی ورک اینڈ سروسز کے کام ہے، سب یہ بلدیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن عوام ایکسپیکٹ کرتی ہے ہمارا علاقے کا لوکل ایم این اے ایم پی ڈیولپمنٹ کرا کے دے۔ وہ تو وزیر اعظم صاحب کی ایک فراخ دلی ہے کہ انہوں نے اپنے ایم این ایس کو فنڈ دیا کہ آپ اپنے حلقوں میں کام کرائیں جا کے، ورنہ لوکل باڈی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ تو عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت وقت کو پریشرائز کرے کہ آپ لوکل باڈی کے جلد سے جلد الیکشنز کروائیں، تاکہ ان کا لوکل نمائندہ، ان کا یو سی ناظم یا ان کا یو سی چیئرمین موجود ہو یونین کونسل کا، جو ان کے مسائل حل کرے۔ اچھا، رولنگ پارٹی میں ماشاءاللہ آپ رہے اور کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے توسط سے لوگوں کی کیا مسائل حل کروائے؟ کوئی 2-4 ذرا۔ سر ہم نے آفس کھولا تھا یہاں پہ حیدری پہ نارتھ آباد میں انصاف یوتھ سیکریٹریٹ، تو یہاں پہ جیسی آفس کھلا تو دھڑا دھڑ لوگ کی اپلیکیشن آنا شروع ہو گئی کہ ہمارے ایریا میں 10 سال سے پانی نہیں آ رہا ہے، پیچھے ڈی بلاک نارتھ آباد کے ایریا میں، ہمارے سی بلاک کی ان 2 گلیوں میں پانی کا مسئلہ ہے، ہماری یہ سڑکیں ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں، یہ ریپیئر نہیں ہو رہی ہیں، یہ اپلیکیشنیں آنا شروع ہو گئی ہمارے پاس۔ تو اب میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ جو وہاں کے متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو ہم نے ان اپلیکیشنس کو جو ہمارے ساتھ ایک ایم پی کام کر رہے تھے، ان کے تھرو ہم نے تھرو پراپر چینل اپلیکیشنز ہم نے فارورڈ کری اپنے پلیٹ فارم سے کہ ان پہ عمل درآمد شروع ہو۔ لیکن سر جو لوکل باڈی گورنمنٹ میں پارٹی بیٹھی وہ ہمارے اپوزیشن کی ہے، تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ہمارے فیور میں کام کریں، کیونکہ لوگ تو ہمیں اپلیکیشن دے کے جا رہے ہیں، اگر ہم وہ کام ان کا ہم کرا کے دے دیں گے تو پھر ہماری اس ایریے میں۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ اب کوئی ایک شخص ایک علاقے سے ایم این اے منتخب ہو گیا، ایم پی اے، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کا سارا کنٹرول، سارا اختیار، ساری پاور اس کے ہاتھ میں، تو وہ اسی کے پاس جائے گا نا، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے قانونی طور پہ۔ جو پانی کا مسئلہ ہے وہ کراچی واٹر بورڈ
کی ذمہ داری اس کو حل کرنا. روڈز کا جو کراچی کے ایم سی کے انڈر میں آپ کے لوکل ایم این پی کا کام یہ ہے کہ وہ لیجسلیشن کرتا ہے, قانون سازی کرتا ہے, قانون بناتا ہے پورے ملک کو قوم کے لیے, وہ پھر امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو ایم این اے یہ تو کر سکتا ہے کہ وہ ریکمینڈ کر سکتا ہے آپ کے کام کو, کال کر کے, لیٹر دے کے, اس متعلقہ سرکاری آواز اٹھا سکتا ہے وہ کسی بھی جگہ. میرا حلقہ ہے, میرے حلقے میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے, وہ واٹر بورڈ کے چیئرمین کو پکڑ سکتا ہے جا کے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں. لیکن میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ واٹر بورڈ کا چیئرمین کسی دوسری پارٹی کا ہے, تو وہ ہماری رولنگ پارٹی کی ہے. اچھا تھوڑا سوال ہے تو چپتا ہوا. 18ویں ترمیم کے بعد سے نا وفاق کے اختیارات بالکل بہت کم ہو گئے صوبے میں. 18ویں ترمیم نے صوبوں کو امپاور کر دیا ہے. اور میں ایک سجیشن دینا چاہوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ اگر جس طرح این ایس سی ایوارڈ ہوتے ہیں کہ وفاق جو ہے صوبوں کو فنڈ دیتا ہے, اس طرح اگر پروونشل بیس ایوارڈز بھی ہو کہ پروونشل صوبہ اپنے ضلعوں کو فنڈ دے, تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ کافی حد تک حل ہو جائے گا. بالکل. اچھا یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, ٹھیک ہے نا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, یہ ایم این ایز ایم پی ایز لوگ چاہتے ہیں کہ یہ منتخب ہونے کے بعد جس انداز میں پہلے ان کے درمیان موجود تھے تو منتخب ہونے کے بعد بھی ان کے درمیان میں موجود رہیں. یہ کہاں لاپتہ ہو جاتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ سر ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ لاپتہ ہونے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی میٹنگز کا ورک لوڈ بہت بڑھ جاتا ہے. میں خود بھی کئی میٹنگز میں گیا ہوں. میں ہمارے جو ایم پی تھے عباس جعفری بھائی, ان کے ساتھ میں ورکنگ کر رہا تھا, تو اتنی سر میٹنگز ہوتی ہیں کہ ابھی بیچ میں جب یہ کووڈ ہی چل رہا تھا تو پاکستان آرمی کی ماشاءاللہ بڑی زبردست انوالومنٹ رہی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں. تو اکثر میٹنگز میں ابھی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹ برادری ہے ان کے کچھ مسائل تھے, تو ان کی اپلیکیشنز آئیں تو اس کو ہم سالو کروانے کے لیے گئے, کیونکہ ایک پراپر کوئی ٹرک بس اڈا نہیں بنا ہوا ہمارے یہاں کراچی میں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیاقت آباد 10 نمبر میں پراپر ویسی بسیں کھڑی ہوتی ہیں کراچی سے حیدرآباد جانے کے لیے, یا پھر سپر ہائی وے بنا ہوا ہے, تو ان کو اکثر لوکل پولیس آ کے تنگ کرتی ہے, بھتہ دو, پیسے دو, دیگر کمپلینز آ رہی تھی ہمارے پاس. تو ہم نے پھر جب ان کو فالو کیا تو باقاعدہ پاکستان آرمی کی طرف سے ایک میٹنگ ارینج کرائی گئی کہ بھائی جب کووڈ چل رہا تھا تو اپنے ٹرانسپورٹ برادری کو بتانے کہ بھائی آپ نے کس طرح پیسنجرز بٹھانے. تو ایک اتنی سر میٹنگز ہوتی ہے نا کہ پھر وہ بندے کے پاس اتنا ٹائم بچتا بھی نہیں کہ اپنے حلقے میں جا کے ڈور ٹو ڈور جائے. اس کا ایک سسٹم بنا لینا, جیسے اب کوئی خود ایم این اے یا ایم پی اے نہیں جا سکتا تو وہ اپنے جو خاص جو افراد ہیں, ناظرین ایک سوال لیں گے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سیاسی ان ایم پی ایز ان رہنماؤں کے لیے جو سلیکٹ ہوتے ہیں, اور سلیکٹ ہونے کے بعد پھر وہ اپنے حلقوں میں مشکلات کی وجہ سے یا اپنی مصروفیات کی بنا پہ الیکٹ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, الیکٹ ہونے کے بعد نہیں آ پاتے. اس حوالے سے ایک سوال ہے, کہیں مت جائیے گا, چند لمحوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ. خوش آمدید ناظرین, ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں. ہماری گفتگو چل رہی ہے سیاسی رہنما فراز لیاقت صاحب, جو کہ اس وقت رولنگ پارٹی کا حصہ بھی ہیں اور کئی سیاسی مراحل سے گزرے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے ہیں. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ایک سوال اسی حوالے سے کرنا چاہوں گا. جی فراز صاحب, ایک سوال ہے تھوڑا سا چپتا ہوا ہے, یہ بتائیں کہ اگر ٹھیک ہے ایم پی اے ہو گیا یا ایم این اے ہو گیا یا کوئی اور سیاسی رہنما ہو گیا, مصروف ہو گیا, لیکن لوگوں نے اس کو وعدہ کر کے اس کے چہرے پر اس کے وعدوں کے اوپر ووٹ دیا تھا, لاپتہ ہو جاتا ہے, چلے میں مصروفیات کے بنا کے اوپر وہ نہیں آ سکے, کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کو منتخب کر کے مہینے میں کوئی ایک میٹنگ یا ایک اوپن کھلی کچہری اس علاقے کے اندر مینٹین کر لیں, اور ٹیلی فونک کال کے ذریعے, یا چلے ٹیلی فونک کال بھی نہ ہو, وہ سوالات ریکارڈ ہو جائیں اور ان کو لوگوں کو جو ہے کم سے کم ایک مطمئن کر دیں. ایسا بھی تو کہیں ہم نے نہیں دیکھا آج تک. سر اس کا بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ ابھی جو پارٹی کے سٹرکچر ہے, پارٹی کے ٹاؤنز کے عہدیدار موجود ہیں, ڈسٹرکٹ کے عہدیدار موجود ہیں, تو جو بھی علاقے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم پی ایم این اے کو اپروچ کریں. جسے میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ جو انصافی سیکریٹریٹ تھا وہاں پہ لوگوں نے اپلیکیشنس لا کے سبمٹ کروائی اپنے مسئلوں کے حوالے سے, تو وہ اپلیکیشنس ہم نے کنسرن ایم پی اے ایم این اے کو ہی فارورڈ کری. ٹھیک ہے, جو کمپلین آ رہی ہے وہ تو پارٹی آفس میں آ رہی ہے, پھر وہاں سے وہ آگے جو ہے ایم این اے ایم پی ایس کو فارورڈ ہوتی ہے. تو اس طرح جو مین انصاف ہاؤس ہے شارع فیصل پہ, تو وہاں پہ بھی لوگ کمپلینز اپنی درج کرواتے کہ ہم ان مسائل کا سامنا ہے, ہمیں سپورٹ کیا جائے. مسئلہ یہ رولنگ پارٹی کا کہ وہ صوبے میں نہیں ہے, تو اس لیے ان کے پاس کراچی میں اختیارات نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں کراچی میں آپ نے ووٹ تو لے لیے, لیکن لوگوں کی دل جوئی کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ایک ٹینٹ لگا دیا اور پورا دن جو ہے اتوار کا دن ہے, بھائی آج جو ہے وہ کھلی کچہری ہے, آج علاقے کے ایم پی اے صاحب نے جو ہے نا دعوت دی ہے, دعوت عام ہے, آپ سب آئیے اور اپنے جو مسائل ہے وہ یہاں پر لکھوا کر کے جائے, کوشش کریں گے کہ ہم حل کریں گے. تو اس سے کم دل جوئی تو ہوگی نا. بالکل, یہ آپ کا بہت زبردست مشورہ, اس طرح ہونا بھی چاہیے. اور مجھے یاد ہے گزشتہ سال ڈپٹی کمشنر سینٹرل نے کھلی کچہریوں کا جو ہے آغاز بھی کیا تھا, اور کافی جگہوں پہ کھلی کچہریاں کی گئیں, اور اس میں متعلقہ ایس ایس پی کو بھی انہوں نے انوالو رکھا, متعلقہ ایم این اے ایم پی کو بھی بلایا, اور کافی لوگوں نے آ کے اپنے مسئلے مسائل حل کرائے. تو سر یہ ایسا ہوتا رہے, لیکن یہ کم پیمانے پہ ہوا ہے, اس کو بڑھانا چاہیے. ہو تو رہا ہے لیکن یہ بڑھے گا تو انشاءاللہ
انشاءاللہ پھر لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اچھا، اصل مقصد ہے ملک کی خدمت کرنا، جی بالکل. اصل مقصد ہے ملک کو ترقی دینا، اصل مقصد ہے اپنی عوام کو سکون دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست میں آپ نے اپنے حلقے کے اندر کس حد تک اس وعدے کو پورا کیا؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم تھی، جب ہماری یہ ٹاؤنس اناؤنس ہوئے تو الحمدللہ ہم نے ویلفیئر کے کام کو جاری رکھا، اور جو ہمارا ویلفیئر ونگ تھا اس سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں پلیز مزید اس میں سپورٹ کریں، کچھ سلائی مشینز کے حوالے سے ٹھیک ہے، اور راشن بیگس کے حوالے سے کہ ہم اپنے حلقے میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، ایک لوگوں میں گہما گہمی بھی ہوگی کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا سپورٹ کر رہی ہے یہاں کے لوگوں کو ان کے کاروبار کے حوالے سے. دیگر جو کچھ آپ کو پتہ ہے خواتین گھر میں ہوتی ہیں، سلائی کڑھائی کر کے اپنا معاشی روزگار رن کر سکتی ہے. تو ہم نے جب ویلفیئر ونگ سے یہ سلائی مشینس وغیرہ کلیکٹ کی اور ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا. جو مضافاتی ایریاز ہیں میرے حلقے کے، ناز آباد کے ساتھ جہانگیر آباد کا ایریا لگتا ہے، گولی مار کا ایریا لگتا ہے، تو وہاں پہ جب ہم نے گھر گھر جا کے یہ سلائی مشین ڈسٹریبیوٹ کی تو اس سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے وہاں کے لوگ، اور سمجھیں کہ ووٹنگ پاور میں کافی اضافہ ہوا ہے. اچھا، کھانے پینے کے اعتبار سے اس وقت بڑی مہنگائی ہو چکی ہے. جو پہلے روٹی تھی وہ اگر 8 روپے کی تھی تو آج وہ 16 روپے یا 20 روپے کی ہو گئی ہے، اور جو چیزیں تھیں. تو یہ جو بیسک جو انسان کی بنیادی جو ضرورت ہے، راشن تو آپ دے رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو ایک سمجھے کہ امداد ہو گئی. لیکن ایک جو وائٹ کالر شخص ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی کم سے کم روٹی تو سستی ملے. 10 روٹی اگر 12 روٹی خریدنے جاتا تو پتہ چلے جی 200 روپے کی روٹی آ رہی ہے. اب اگر کسی کی روزانہ کی آمدنی ہی 500 روپے ہے، اگر وہ روز 400 روپے کی روٹی لے لے گا تو کس طریقے سے اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے آسانی پرووائڈ کرنے کی احساس پروگرام جو ہے وہ رن ہو رہا ہے. ہمارے احساس پروگرام کے بہت سارے شعبہ جات ہیں جو کہ عوام کی معاونت فراہم کرنے کے لیے کام کریں. احساس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کو رجسٹریشن کر سکتے ہیں. سیکنڈلی کہ لیکن اس میں تو ریسٹرکشن ہے کہ جی وہی اس میں انرول ہو سکتا ہے جس کی آمدنی اس سے کم ہے، یا بہت ہی آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ مڈل کلاس شخص کس طرح کے سب نہ مینٹین رکھے کہ جو آج کا دن اس نے گزار دیا کل کا دن بھی ویسے ہی گزار سکے. بالکل ایسا دیکھیں نا، اگر 50,000 روپے بھی کسی کی آمدنی ہے تو وہ بھی آج کھل کے خرچہ نہیں کر سکتا وہ، ہے نا. سر پورے دنیا میں مہنگائی ہوئی، کووڈ کا ڈالر آپ دیکھیں کہاں چلا گیا. جو کروڈ آئل ہے، بیسکلی جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے، لوگ پیٹرول کی زیادہ شکایتیں کرتے ہیں. میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اسٹیٹ تو اس میں ان لوگوں کو تو ساتھ دے سکتی ہے نا، جیسے آپ نے احساس پروگرام کا نام سے اوپن کر دے بھائی ٹھیک ہے مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ادھر ان کو روٹی اتنے میں ملے گی، سالن اتنے میں ملے گا، تاکہ وہ کم سے کم اپنے 2 وقت کی روٹی کا تو سلسلہ پورا کر سکتے ہیں. بالکل یہ پاسبل ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے. سر اس کو جو مین آپریٹ کرتا ہے وہ کمشنر ہاؤس کرتا ہے. کمشنر کراچی کا کام ہے کہ جتنے بھی ریٹس چل رہے ہیں گروسری کے حوالے سے اور دیگر ویجیٹیبلس کے حوالے سے، میٹ کے حوالے سے، وہ ان کو مانیٹر کرے کہ جو ریٹ گورنمنٹ نے ایشو کرے انہی ریٹ پہ وہ مال فروخت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو کمشنر کراچی آفس کی طرف سے بھی اپنے اس کام کو یقین دہانی کی طرف لایا جاتا ہے کہ بھائی کوئی مہنگائی نہ ہو اور سستے بازار لگائے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ تو اپنا پورا کوشش کرتی ہے کہ اس کو کیا جا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں NGOs کو بھی اپنا بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے، جو کہ الحمدللہ کر رہی ہے. ہر پوری عوام بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے تو یہ ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. ماشاء اللہ سے آپ استاد بھی ہیں، ایک نامی گرامی یونیورسٹی میں جو ہے وہ آپ لیکچرر کی خدمات انجام دے رہے ہیں. الحمدللہ استاد ہیں، انبیاء کے جو ان کا شیوا تھا اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک جو لیڈر ہوتا ہے سیاسی، ایک جو رہنما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک استاد کا درجہ رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی ایک رول ماڈل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی رول ماڈل ہوتا ہے. اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے تاکہ اس سے دیکھ کر کے اس سے سیکھ کر کے جو کارکنان ہیں وہ کہیں کہ دیکھو ہمارا لیڈر اس کردار کا ہے. کس طرح کا کردار ہونا چاہیے؟ سر جو ایک لیڈر کا کردار میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بہت ہی ہمبل ہو، بہت ہی عاجزی انکساری سے ہر ایک کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے اندر لیڈرشپ اسکلز ہوں. وہ ایک باس کی طرح ٹریٹ نہ کرے، وہ ایک لیڈر کی طرح ٹریٹ کرے کہ ٹیم ورک کے اوپر بلیو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں اکیلے سارے کام کر لوں گا، میں اکیلے ہی سب کچھ ہوں، ان پہ آرڈر چلے اپنے سب. بالکل ایز اے ٹیم لیڈر جو ہوتا ہے، یعنی اس نے بھی موو ہونا ہے اس پارٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. میں ضروری سمجھوں گا جو ہمارے YSR کے فاد رضوی بھائی جو کہ فاؤنڈر ہیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو فاد رضوی بھائی نے ہمیں لیڈرشپ، ایک جو لیڈر ہوتا ہے ویژنری ہوتا ہے نا، ویژنری ہوتا ہے، وہ جو ویژن آپ کو دے، اور ویژنری وہ ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کر کے چلے. تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ آپ نے ٹیم ورک میں ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کہ ٹیم کی جو مسئلے مسائل ان کو بھی سالو کرانا ہے. اوکے ناظرین، ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو آج فراز لیاقت صاحب سے کی، جو کہ سیاسی رہنما بھی ہیں، ایک استاد بھی ہیں، اور بہت اچھے انسان ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملا تو ہم فراز صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے. آپ سب کا
ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی خوبصورت نشریات میں آپ ہمارا ساتھ دیا، اسے آپ نے ملاحظہ کیا، اور انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل دوبارہ روحانی مسائل اور ان کے حل کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اسی طریقے کی کوئی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان سید عمار بابر کو برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے. اور آخر میں ارشد لودھی صاحب کی خوبصورت آواز میں ہم نذرانہ نعت سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. یا رب در رسول کی مٹی نصیب ہو، یا رب در رسول کی مٹی نصیب ہو، یا رب در رسول کی مٹی نصیب ہو، نکلے جو دم میرا تو مدینہ قریب ہو، نکلے جو دم میرا تو مدینہ قریب ہو. ایسا بھی ہو کرم سرکار دو جہان کا کلمہ نصیب ہو، سرکار دو جہان کا کلمہ نصیب ہو، یا رب در رسول کی مٹی نصیب ہو. مانگی تھی جو دعائیں وہ رب نے قبول کی، ہر بار میرا جانا دیارے حبیب ہو، ہر بار میرا جانا دیارے حبیب ہو، یا رب در رسول کی مٹی